عمران خان صاحب، کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ یہیں پہ رہیں گے یا مجھے لگ رہا ہے کہ باہر نہ چلیں؟ کہ عمران خان صاحب اگر ملک سے باہر جاتے ہیں سیاسی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان. تو آپ استحکام پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ انجمن متاثرین عمران خان ہے. پی ٹی آئی کے ورکر وہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو ہٹ کے استحکام پاکستان کو ووٹ دیں، کہ یعنی کہ تحریک انصاف کے ورکروں میں انتہا پسندی عروج پر ہے اور وہ کسی صورت میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا شیخ صاحب، استحکام پاکستان وفاق اور صوبائی سطح پر کتنی سیٹیں لے سکتی ہے پنجاب کے؟ اتنی سیٹیں لے لیں گے کہ وہ مجبوری بن جائیں گے ہر پارٹی کی. میں نے دیکھا ہے کہ ورکر وہیں پہ ہیں لیکن جو لیڈران ہیں ان کا وہ آ رہے ہیں. ورکروں کی ابھی ٹیوننگ نہیں نہ ہوئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز ڈرامہ کا پروگرام بے لگام. ناظرین، استحکام پاکستان پارٹی کیسے بنی اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ پنجاب میں اپنی حکومت بنا سکیں گے؟ آئیے اس سارے معاملے پہ اپنے ساتھی شیخ عثمان سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب، اب تو جیسے جیسے دن کم ہو رہے ہیں ویسے ویسے سیاسی جماعتیں بھی جون سے ہیں نا اپنی بھاگ دوڑ میں لگ پڑی ہیں، تو آپ استحکام پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تو سیاست شروع ہوئی ہے، انتخابی سیاست، یعنی کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن سیاست میں اس وقت موجودہ صورتحال میں سب سے نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی ہے. اور اگر اس کو مہذب الفاظ میں کہا جائے تو آپ جا فرما رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی، اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ انجمن متاثرین عمران خان ہے. وہ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں کہ سب سے زیادہ جون سے ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں، میں آپ کو اس طرح اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب آئے سیاست میں، پارٹی بنائی گئی یا جس طرح بھی بنی، تو ان دنوں میں سیاست میں بڑی گرما گرمی تلخی ہوا کرتی تھی. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ گوال منڈی چوک میں ایک اونچے کھمبے پر، جدھر عام بندہ تصور نہیں کر سکتا، پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا کرتا تھا. بالکل. اور اسی چوک میں ایک دوسرے کھمبے پہ پھر پاکستان مسلم لیگ ہوتی تھی جب نواز نہیں تھی، تو ادھر مسلم لیگ کا جھنڈا نظر آتا تھا. اب یہ دونوں جھنڈے، پیپلز پارٹی کا بھی اور نواز لیگ کا بھی یا پاکستان مسلم لیگ کا جھنڈا جو ہے، مزے کی بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے لگایا تھا. اچھا، ایک وہ کارکن جو اس وقت پیپلز پارٹی میں موجود تھے، اور دوسرا جو مسلم لیگ کا جھنڈا لگایا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کے سابقہ کارکن نے لگایا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی سے کنارہ کر چکے تھے وہ. اس طرح نہیں، میاں نواز شریف صاحب کو بڑے خوش قسمت رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، آج کل بھی خوش قسمت ہی ہیں، تو وہ شروع میں بھی بہت خوش قسمت تھے. ان کو استاد بہت اچھا مل گیا، جس نے انہیں کہا کہ ایک سیاسی کارکن جو ہے بڑی مشقت کے بعد بنتا ہے، اس کے لیے وہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو میاں نواز شریف نے جو بنے بنائے ریڈی میڈ کارکن تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مختلف طریقوں سے اپنے ساتھ اٹیچ کیے. اچھا، ٹھیک. تو جب وہ منجے ہوئے سیاسی ورکر میاں نواز شریف کے ساتھ اٹیچ ہوئے، مسلم لیگ میں گئے، تو پھر مسلم لیگ کا رنگ آہستہ آہستہ بنتا گیا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے استحکام پاکستان کا بھی سیم وہی پوزیشن ہے. اس کی کاروباری حساب سے بھی ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بالکل، آپ بتائیں ناظرین کو. ایک بہت بڑی پاکستان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو جب وہ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کا بھی سٹارٹ بس ایویں تھا نا کہ فارم جو ہے وہ 500 روپے کا ایشو ہوتا تھا اور 50 ہزار روپے کا بلیک ہوتا تھا. وہ تو پتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جب پیسہ اکٹھا ہوا تو انہوں نے ڈیلیور کیا کچھ جگہوں پہ. اب وہ دکھتا ہے تو بکتا ہے. اس میں ایک بڑی پرابلم یہ بھی رہی تھی اس فارم میں، جب بینک سے لوگ لینے جاتے تھے خواتین
وغیرہ. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ گرمیوں کے دن تھے اور لوگ وہاں پہ کئیوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. سر جی تسی ان سیریس ہو گئے ہو, آپ اس کی گہرائی میں جائے بغیر جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آئیں. بتانا تو چاہیے نا کہ وہ ہوا اسی طرح, وہ یعنی کہ پبلک ڈیمانڈ, کھڑکی توڑ ہفتہ تھا وہ نا. اب اسی طرح مسلم لیگ نواز بھی, چاہے اس کی آبیاری جن نرسریوں سے ہوئی ہے وہ ساروں کو پتہ ہے, لیکن اس کے بعد جب وقت گزرتا گیا, سبق سیکھتے گئے اور میچورٹی آتی گئی, مسلم لیگ نواز کے, مسلم لیگ کے کارکن اپنے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے سیاسی طور پر مارے بھی کھائیں اور سیاسی عمل کا حصہ بنتے بنتے میچور ہو گئے. اب آج کے دن میں ادھر استحکام پاکستان پارٹی کے قائدین کو بھی کوئی اچھا استاد مل گیا ہے. جی وہ اب تیار شدہ لاٹ, بجائے اس کے کہ اب ایک چیز کو بنائیں, وہ ریڈی میڈ پہ آ گئے ہیں, بنے بنائے لیڈر آ رہے ہیں. چاہے یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک مجھے جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ ابھی تک اپنی قیادت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے, کہ ان کا لگاؤ جو ہے عام بندے کا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ورکر وہیں پہ, لیکن جو لیڈران ہیں ان کا وہ آ رہے ہیں. ورکروں کی ابھی ٹیوننگ نہیں نہ ہوئی. اب مجھے بتائیں کہ 50 لاکھ بندے کی ٹیوننگ کرنا آسان ہے یا 10 20 50 کی؟ تو وہ جب الیکشن کا میدان سجے گا تو پھر باقی معاملات سیدھے ہوں گے. جب ان کا میری بات سنیں شیخ صاحب, 9 مئی میں ورکروں کی ہی ٹیوننگ ہوئی ہے, ابھی تک ورکر ہی اندر ہیں. نہیں, جو لیڈران اندر ہیں وہ تو کوئی پریس کانفرنس کر کے اپنا کہیں نہ کہیں گھس گئے ہیں. مجھے ایک بندہ دکھا دیں, مجھے ایک بندہ دکھا دیں, مجھے ایک بندہ دکھا دے جو چاہے نون لیگ میں گیا ہو, چاہے استحکام پاکستان پارٹی میں, جو 9 مئی میں انوالو تھا اور اس کو چھوڑا ہو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ استحکام پاکستان کیا پنجاب میں حکومت بنا سکے گی؟ اب دیکھیں اس کے لیے آپ کو میں پھر زرداری صاحب کے انٹرویو پہ لے کر جاؤں گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 172 سیٹیں جو ہے سادہ اکثریت کسی بھی پارٹی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جب استحکام پاکستان جو بیس کر رہی ہے وہ الیکٹیبلز پہ ہے, جن لوگوں کا ذاتی کردار حلقے کے ساتھ ان کا گراس روٹ لیول پر بہت سٹرونگ تعلق ہے. اب دیکھیں جو سیاست کا رخ بن رہا ہے وہ تو پارلیمنٹ آپ کو مخلوط نظر آ رہی ہے, ہنگ پارلیمنٹ آئے گی جس میں کسی کی اکثریت نہیں ہوگی. تو پھر ادھر ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ میاں منظور وٹو صاحب بھی 10-15 بندوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں, اور ایک نشست کے اوپر میر ظفر اللہ جمالی صاحب بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, اور وہ آپ کے سامنے ہی ہے. میں تو جو ہو چکا ہے اس کی بات کر رہا ہوں, جو ہونا ہے, ہم کوئی جوتشی نجومی نہیں ہے, لیکن آپ ماضی کو دیکھ کر اور مستقبل کے حالات کو ساتھ اٹیچ کر کے, یہ کوئی ہم کوئی غیب کا علم تو نہیں ہمیں پتا, لیکن کیا سرائی کر سکتے ہیں ہم, جڑا پنو ہی لال آپ کے سامنے ہی ہے. اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. استحکام پاکستان پارٹی بڑے مضبوط لوگوں پر مشتمل ہے. میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب میں حکومت بنا سکیں گے؟ سر جی لینڈ سلائیڈ وکٹری کی بات نہیں میں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15-16 سیٹیں لے کر اگر وہ بن سکتے ہیں. میاں منظور وٹو حالیہ دنوں میں چودھری پرویز الہی نہیں بنے تھے, کاولی کی کتنی سیٹیں تھی, 8-10 سیٹیں ہی تھی نا پنجاب میں. تو وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کارکن اور ایم پی ایز, اور یعنی کہ ان میں سے مین ایشو یہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے پرانے کارکنوں میں سے کوئی نظر نہیں آیا. آپ نے پہلے اٹھا کر بزدار کو بنایا, اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی اگر 8-10 ایم پی ایز کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں تو پھر اس تجربے کی روشنی میں میرے خیال سے استحکام پاکستان پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ استحکام پاکستان کا جو منشور ہے, جو کہ ان کے مرکزی آفس کے باہر بھی لکھا ہے, بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں فلیکس, تو میں تو سمجھتا ہوں پھر انہیں کو ہونا چاہیے جو ان کا منشور ہے. اگر وہ منشور پاکستان میں یہ قائم کر دیتے ہیں تو پھر تو بڑی بات ہے. لیکن جی لوگوں جو مثلا کہ غریب طبقہ ہے ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا. بات صرف اتنی ہے
کہ جو استحکام پاکستان پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو مرکزی دو شخصیات کے اوپر ہی گھوم رہی ہے نا, جہانگیر خان ترین صاحب پہ اور عبدالعلیم خان پہ. جی. اب ان دونوں کا شخصیت کا کردار ایک کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے ہے کہ یہ یاروں کے یار ہیں, اپنے دوستوں کو دھوکہ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اور وہ یعنی کہ شاہ خرچ بھی ہیں, ان میں خرچنے کا حوصلہ بھی بہت زیادہ ہے, جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب ان کو میں نے آپ سے, چاہے اب اسے مذاق میں لیں یا سیریس لیں, بنتا تو سیریس ہے, ان کو استاد کوئی بہت اچھا مل گیا. آج کا آپ کا میرا عام پاکستانی کا مسئلہ کیا ہے؟ بجلی, اتنے بنیادی مسئلے ہیں, بنیادی حقوق اپنا جی, آمدنی, ہاں جی, ٹھیک ہے, کاشتکار کا کیا مسئلہ ہے, ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی, کھاد کا مسئلہ ہے. اب آج کے دن میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, آج کے دن میں جو عوامی مسائل یا عوام کے دکھوں کے لیے نبض پہ عوام کی صحیح ہاتھ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کا ہی ہے. ان کا منشور دیکھ لیں آپ, 300 یونٹ بجلی فری, کم از کم تنخواہ 50,000, نوجوانوں کو اگر 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکتے تو ایسا ماحول بنا دے کہ ان کو کاروبار کے لیے بلا سود قرضے دے نا, قرضے ہنسنا. ویسے آپ نے جیسا فرمایا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں یہ اپنے کہنے پہ تو بڑے قائم رہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. تو ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں اپنا مختلف شہروں میں, وہ جلسے بھی ان کے کامیاب ہو رہے ہیں. دیکھیں جی, ابھی ایک پارٹی کو 2 مہینے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے پہ جلسے کریں؟ نہیں, جو موجودہ تو کر رہے ہیں وہ, ہاں جی, محنت بھی کر رہے ہیں. اور دیکھیں وہ ایک مثال علیم خان صاحب کی تقریر میں نظر آئی, انہوں نے کہا جی باریاں لینے والوں سے, اور جس طرح ویکیوم اب انتخابی شدت 30 نومبر کو جو حلقہ بندیاں فائنل ہو جائیں گی تقریباً, اس کے بعد کوئی شکل نکلے گی اور میدان لگنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 30 نومبر کے بعد دسمبر جنوری تقریباً 60-65 دن ہوں گے کمپین کاغذ, یہ ایک پروسیس شروع ہو جائے گا. اس کے بعد گرما گرمی بھی آئے گی, منشور بھی آئیں گے, اور یہ دیکھیے گا آپ کہ ووٹر کا رجحان دیکھیں نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب پاکستان تحریک کے انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ یہیں پہ رہیں گے یا مجھے لگ رہا ہے کہ باہر نہ چلے جائیں؟ سر اچھے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب باہر جا کے لیڈروں کا وہ آپ کو پتا ہے لوگوں کی نظروں میں امیج بہت زیادہ خراب ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کی وجہ شہرت ہی یہ تھی کہ وہ بھرپور تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اگر وہ باہر جاتے ہیں تو پھر جو ان کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگی. آصف علی زرداری صاحب سے اس انٹرویو میں پوچھا, مجھے بار بار کوٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے بڑی پسند آئی ان کی بات کہ اگر میں ملک چھوڑ کر چلا جاتا, 2021 میں آفر ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے الائنس کی مائنس آصف علی زرداری, شرط یہ تھی کہ زرداری صاحب ملک چھوڑ کر چلے جائیں. انہوں نے کہا جی جو لوگ میرے ورکر میرے سے متاثر ہیں ملک چھوڑ کے میں چلا جاؤں تو پھر ان کے پلے کیا رہ جاتا ہے اور میرے پلے کیا رہ جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اگر ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کو سیاسی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان مجھے یہ لگتا ہے اگر یہ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی تو بالکل ڈیڈ ہو جائے گی. آپ کے سامنے ہی ہے, دیکھیں مقابلہ, دیکھیں جیسے میاں نواز شریف صاحب باہر تھے تو ان کے بھائی صاحب یہاں تھے, ان کی بیٹی بھی یہاں رہی ہے, اور وہ حمزہ ویراش, ان کے معاملات یہاں پہ نا پارٹی کے حوالے سے چلتے رہے ہیں. تو اگر یہ چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب تو پھر کون سنبھالے گا پارٹی؟ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ اگر میاں شہباز شریف ادھر تھے, مریم نواز صاحبہ ادھر تھیں, حمزہ شہباز ادھر تھے, ان کی موجودگی میں ضمنی الیکشن ہوا ہے نا, تو پھر پنجابی جی کہندے نے کہ انہوں نے کیسی منجی ٹھوکی کہ پی ٹی آئی نے یہ ساری لیڈرشپ کے ادھر ہونے کی بجائے, پھر آپ یہ مانیں میاں نواز شریف ہی ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ کی جان جو ہے نا وہ میاں نواز شریف میں ہے. میاں نواز شریف کی موجودگی پاکستان مسلم لیگ کے لیے بہت ضروری ہے. استحکام پاکستان وفاق میں بھی سیٹیں لے گی بالکل, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنا ان کو وزارتیں بھی ملیں گی. پھر
اور وہ لیں گے. آپ دیکھیں نا ان کا جو انتخابی سٹائل ہے وہ کسی کو گالم گلوچ نہیں کر رہے. ہاں بالکل ایسا ہی ایشوز پہ آ رہے ہیں کہ ابھی آپ مجھے بتائیں نا. ہمیں پاکستان کے جلسے بھی بڑے اچھے جا رہے ہیں, بڑے پبلک. چلیں وہ ڈیبیٹیبل ہے نا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح سگے آپ بہن بھائی کہتے رہے ہیں, میں تو نہیں ایسی بات کرتا رہا کہ پی ڈی ایم تھا. میں کیا کہتا ہوں تو اپنا میڈیا میں چلتا رہا ہے. سن لیں سر, سن لیں. جو 7-16 ماہ رہے ہیں, جو وزیر اعظم رہے ہیں, جو وزیر خارجہ رہے ہیں, آپس میں کیسے جلسے شروع ہوئے ہیں تو گتھم گتھا ہوئے ہیں. وہ ہو گئے, تنقید کی جا رہی ہے, ہو گیا کام, ہو رہا ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی تو کسی کے خلاف ایسی تنقید نہیں کر رہی, انہوں نے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. یہ ویسے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کہ ایک جو پولیٹیشین ہوتا ہے, جو سیاسی اپنا جماعت ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی اپنے دروازے بند نہیں کرتے. لیکن ادھر اپنا زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کے سوا پی ٹی آئی کے لیے دروازے کھلے ہیں, یعنی کہ وہ مائنس اس کو کیا جائے. پھر زرداری صاحب کی وہ بات آپ بھول گئے ہیں جب معاہدہ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاہدے کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتے, سیاسی چیزوں کو سیاسی معاملات میں ہی رہنا چاہیے. تو وہ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو پھر اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ڈائلاگ ان کا چلتا ہے, یہ سیاسی بیان ہے. تو سیاسی بیان ہی ہوتے, سیاست میں ہونا بھی سیاسی بیان ہی چاہیے. بیان بھی جھوٹ ہی ہے. میری بات سنیں, جھوٹ کیا, آپ اگر ملک کی بہتری کے لیے, میں کوئی غلطیاں انسان ہی کرتے ہیں نا, تو اگر یہ اچھی بات ہے کہ کوئی اپنی غلطی سے سیکھ لے کہ یار ماضی میں یہ کرتا رہا ہوں, مجھے نہیں کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا یا مسلم لیگ کا یہ سٹائل نہیں رہا کہ یہ لوگوں کی ذاتیات کے اوپر اترتے رہے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحبہ کے بارے میں یہ کیا کرتے رہے ہیں, اب وہی کام باتیں کی ہیں. اور ٹھیک ہے, اب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت, ان کی خواتین لیڈر اور جو بھی ہیں, ساروں کے لیے عزت ہونی چاہیے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے, کہ کسی کو آپ نے الیکشن لڑنا تو ایشو بیس لڑے نا, کہ ہم یہ کریں گے. آپ اگر کہیں گے کہ وہ چور ہے چور ہے چور ہے, آپ کریں گے کچھ نہیں, تو پھر عمران خان صاحب کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ خام خواہ کی یا تو آپ کی پرفارمنس ہوتی تو پھر آپ ایشوز کے اوپر آتے, پھر آپ کو مجبوری کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ جلسہ لگا ہوا ہے لاکھوں کے عوام میں, آپ ایک عجیب و غریب ہی چیز نکالتے ہیں, سائفر امریکہ نے خط لے دیتا. تو یار جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, سائفر آپ گلے پڑ گیا بھائی جان. مجھے بتایا امریکہ خط لکھ کے کسی نو دھمکیاں دیتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا شیخ صاحب, استحکام پاکستان وفاق اور صوبائی سطح پر کتنی سیٹیں لے سکتی ہے پنجاب کے؟ دیکھیں یہ ابھی قبل از وقت ہوگا کہ سیٹوں کی تعداد بتانا, لیکن جس پیٹرن پہ وہ چل رہے ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ اتنی سیٹیں لے لیں گے کہ وہ مجبوری بن جائیں گے ہر پارٹی کی. جیسے وہ چل رہے ہیں نا, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت لے سکتے ہیں. ابھی قبل از وقت ہے یہ بات, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پنجابی سے کہتے ہیں ونڈ کے انج نکل دی ہے کہ کون کتنی سیٹیں لے جاتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا بنتا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو اب میں تو سمجھتا ہوں کھڈے لائن لگ گئی ہے. اور سر جی ایک اوپری سطح پہ لگی ہے نا, عام ورکر کو, ریڑھی والے کو, سائیکل والے کو, جس کے روٹی روزی کے مسئلے ہیں, جس کے بجلی پانی کے مسئلے ہیں, جس نے 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت کو بھگتا ہے, وہ اس میں کہیں ایگزاسٹ تو ہونا ہے نا. بات ہو رہا ہے, اگر ایسا کچھ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ان سے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو ہٹ کے استحکام پاکستان کو ووٹ دیں. میں آپ کو اگر کوئی منفی پروگرام ہو گیا, جو بھی کر لیں آپ, کہ یہ میری نظر میں جو کٹر پارٹیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, جس طرح کی سخت زبان استعمال کی گئی ہے دونوں طرف سے, جی اور اس میں زیادہ قصوروار میں پاکستان تحریک انصاف کو ہی سمجھتا ہوں, اس کی لیڈرشپ کو سمجھتا ہوں, جس نے تلخیاں بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا. متھے رنگ دیاں گا, میں کلہ ہی کافی ہاں, تو وہ اب یہ جو ورکر ہے وہ ورکر پارٹی کو ووٹ ڈالے, وہ ورکر بھی پوائزن ہوا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ پرسنل ہو جاتے تھے ورکر, کہ ان کے تحریک انصاف کے ورکروں میں انتہا پسندی عروج پر ہے, اور وہ کسی صورت میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ نہیں دیں گے. اس کا اب انہوں نے حل نکالنا ہے.
اگر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن کمیشن کی دی ہوئی 20 دن کی جو وہ کاغذی کارروائی پوری کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, بلے کا نشان آ جاتا ہے, تو ایک مرلہ یہ وہ سمجھ لیں ہرڈل والی ریس ہے جس میں ایک رکاوٹ دور کر کے دوسری اور دوسری سے تیسری اور چوتھی اور پانچویں اس طرح چل کے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 8 فروری تک اگر یہ پہنچ گئے پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت سے بلے کے نشان پر تو صورتحال کچھ اور ہوگی, اور اگر یہ بیچ میں کہیں گر گر آ گئے تو پھر اس کا جو بینیفیشری کوئی اور پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سنا اور استحکام پاکستان کی محنت کے بارے میں بھی شیخ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. جی آخری بات, حالات کیسے بھی ہوں شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.